یہ سنا ہے بیٹیوں کے حال پر غصے میں ہیں، جو تھے پچھلے سال چپ اس سال پر غصے میں ہیں، جن کو ہمدردی رہی بلقیس کے ریپسٹ سے، ہاتھ رس پر چپ تھے پر بنگال پر غصے میں ہیں، منی پور پر چپ تھے پر بنگال پر غصے میں ہیں۔ ایک سماج کے طور پر، ایک سوسائٹی کے طور پر آج اس تعلیمی بیداری کے پروگرام میں، چونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے، ہم عہد کرتے ہیں، ہم سارے لوگ، ہم تمام بھائی، ہم کسی بہن کے بھائی ہیں، ہم کسی بیٹی کے باپ ہیں، ہم کسی ماں کے بیٹے ہیں، ہم عہد کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہیں بھی کبھی بھی بیٹیوں کے خلاف رتی بھر بھی کوئی ظلم دیکھیں گے تو سب سے پہلے وہ چاہے کسی کی بہن بیٹی ہو، ہم اپنا سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اس کی حفاظت کے لیے، یہ عہد کرتے ہیں ہم سارے لوگ۔ میں بنگال میں کھڑا ہوں اور مجھے میرے پرانے 4 مصرے یاد آ رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ اس ماحول میں بہت زیادہ اسے پڑھے جانے کی ضرورت ہے۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں تاکہ آپ بیدار ہو جائیں، پھر آپ سے تھوڑی سی گفتگو کروں گا۔ اپنے اشکوں سے اپنا رومال بچائے رکھیے گا۔ کیا یہ وہی شپ پور کے لوگ ہیں جنہیں میں 5 سال پہلے چھوڑ کے گیا تھا؟ مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اپنے اشکوں سے اپنا رومال بچائے رکھیے گا، پیار محبت والے سب اعمال بچائے رکھیے گا، وہ لاشوں کو نیوں میں رکھ کر کرسی پانا چاہ رہے۔ آپ پہنچیے گا وہاں تک جہاں میں آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں کہ وہ لاشوں کو نیوں میں رکھ کر کرسی پانا چاہ رہے، آپ درندوں سے اپنا بنگال بچائے رکھیے گا، آپ درندوں سے اپنا بنگال بچائے رکھیے گا۔ شپ پور والوں، میں جانتا ہوں یہ جو جگہ ہے یہ محبتوں کی جگہ ہے، یہ شپ پور جو ہابڑا ہے یہاں سارے لوگ مل جل کے رہتے ہیں، لیکن جب ٹی وی چینل دیکھو تب ایسا لگتا ہے جیسے پورا شہر سے لگ رہا ہو۔ کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ جب میں ٹی وی چینلوں پہ بنگال کی، شپ پور کی، ہابڑا کی، کلکتہ کی خبریں دیکھتا ہوں تو میں اپنے یہاں کے ساتھیوں کو، صبا اسماعیل صاحب کو فون لگاتا ہوں کہ کیا بنگال میں سچ میں ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں بھائی ہمیں تو پتہ ہی نہیں، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں بھی ٹی وی چینل پہ دکھائی پڑ رہا ہے، یہاں تو ایسا کوئی معاملہ نہیں، جبکہ بنگال بہت محبتوں کا شہر ہے۔ میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں۔ آپ درندوں سے اپنا بنگال بچائے رکھیے گا، کہ چاہت والے سارے موسم ساتھ مناتا ہے بنگال، چاہت والے سارے موسم ساتھ مناتا ہے بنگال، چاہے خوشیاں ہوں یا ماتم ساتھ مناتا ہے بنگال، نفرت والوں آ کر دیکھو اپنی آنکھوں سے۔ اب یہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ اٹھے اور آپ کی تالیوں کا شور دلی تک جائے جو میں مصرے پڑھنے چل رہا ہوں۔ میں اس دور میں جو سچ بول رہا ہوں یہ کسی ٹی وی چینل پہ نہیں دکھایا جائے گا، لیکن آپ کی تالیوں کے شور کے ساتھ اسے دلی تک پہنچنے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا، کیونکہ اس میں بنگال کی تہذیب ہے، اس میں بنگال کی محبت ہے۔ میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ چاہے خوشیاں ہوں یا ماتم ساتھ مناتا ہے بنگال، چاہت والے سارے موسم ساتھ مناتا ہے بنگال، نفرت والوں آ کر دیکھو اپنی آنکھوں سے، درگا پوجا اور محرم ساتھ مناتا ہے بنگال، درگا پوجا اور
محرم ساتھ مناتا ہے بنگال. یہ اس مٹی کی خوبصورتی ہے. میں 4 مصرے اور پڑھتا ہوں جو ان دنوں حالیہ سب کچھ چل رہا ہے. بیٹیوں کے خلاف کہیں بھی ظلم ہو، ہم سارے لوگ جس مذہب کو ماننے والے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ بیٹیوں کی حفاظت کے لیے سر بھی کٹانا پڑے تو ہم سارے لوگ کھڑے ہیں. لیکن بیٹیوں کے نام پہ سیاست کرنے والے جب سیلیکٹیو ہوتے ہیں تب مجھے لگتا ہے ایک شاعر کو بولنا چاہیے. میں اس مائک پر سانسد بن کے نہیں کھڑا ہوں، میں اس مائک پر ایک شاعر بن کے کھڑا ہوں. ایک شاعر بول رہا ہے اور اگر لگے کہ سچے مصرے ہیں تو مجھے دعا دینا. یہ سنا ہے بیٹیوں کے حال پہ غصے میں ہیں. میں نام نہیں لوں گا، آپ پہنچ جائیں گے میں جہاں تک پہنچانا چاہتا ہوں. سنیے گا. یہ سنا ہے بیٹیوں کے حال پر غصے میں ہیں. یہ سنا ہے بیٹیوں کے حال پر غصے میں ہیں. جو تھے پچھلے سال چپ اس سال پر غصے میں ہیں. جو تھے پچھلے سال چپ اس سال پر غصے میں ہیں. جن کو ہمدردی رہی بلقیس کے ریپسٹ سے، یہاں سے وہاں تک، جن کو ہمدردی رہی بلقیس کے ریپسٹ سے، منی پور پر چپ تھے اور بنگال پر غصے میں ہیں. منی پور پر چپ تھے اور بنگال پر غصے میں ہیں. مجھے لگتا ہے آپ نے کمزور تالیوں سے سنا ہے، اسے سمجھ کے نہیں سنا ہے. میں پھر سے پڑھتا ہوں کہ یہ سنا ہے بیٹیوں کے حال پر غصے میں ہیں. جو تھے پچھلے سال چپ اس سال پر غصے میں ہیں. جن کو ہمدردی رہی بلقیس کے ریپسٹ سے، ہاتھ رس پر چپ تھے پر بنگال پر غصے میں ہیں. منی پور پر چپ تھے پر بنگال پر غصے میں ہیں. ایک سماج کے طور پر، ایک سوسائٹی کے طور پر آج اس تعلیمی بیداری کے پروگرام میں، چونکہ آج ٹیچرز ڈے ہے، ہم عہد کرتے ہیں، ہم سارے لوگ، ہم تمام بھائی، ہم کسی بہن کے بھائی ہیں، ہم کسی بیٹی کے باپ ہیں، ہم کسی ماں کے بیٹے ہیں. ہم عہد کرتے ہیں کہ آنے والے وقت میں کہیں بھی کبھی بھی بیٹیوں کے خلاف رتی بھر بھی کوئی ظلم دیکھیں گے تو سب سے پہلے وہ چاہے کسی کی بہن بیٹی ہو، ہم اپنا سینہ تان کے آگے کھڑے ہو جائیں گے اس کی حفاظت کے لیے. یہ عہد کرتے ہیں ہم سارے لوگ. شیو پور والوں، آپ کی محبت کو سلام. میں نے دیکھا ہے اس پروگرام میں پچھلے سالوں میں اپنے ہاتھوں سے نہ جانے کتنے ایسے بچوں کو پرائز ڈسٹریبیوٹ کیا ہے جن بچوں نے اس اعتراف میں اچھے نمبر لا کے، اچھے مارکس لا کر کے اپنے ماں باپ کا، اپنے علاقے کا، اپنے وارڈ کا نام روشن کیا ہے. یہاں شمیمہ بانو جو ایکس کاؤنسلر ہیں وہ تشریف فرما ہے میرا خیال ہے، لیکن یہاں کھڑا ہو کے میرا دل کر رہا ہے کہ میں یہ 4 مصرے پڑھ دوں کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا. ایسے کام نہیں چلے گا. دیکھو کتنا پسینے میں کھڑا ہوں یہاں آتے ہیں تو پسینہ بہت نکلتا ہے. ایسا لگتا ہے جیسے اتنی انرجی ہے اس جگہ پر، اتنا فائر ہے اس جگہ پر کہ آپ بیٹھو تو آپ سکون سے بہت سافٹ بیٹھ نہیں سکتے، کیونکہ آپ یہاں پہ موجود ہیں ہزاروں کی تعداد میں کھڑے ہوئے. تب مجھے لگ رہا ہے وہ کسی کا ایک شعر ہے کہ نیا پانے کی چاہت میں پرانا چھوٹ جاتا ہے، تجھے اپناؤں تو مجھ سے زمانہ روٹھ جاتا ہے. محبت پڑھنے لکھنے میں بہت آسان ہے لیکن محبت کو نبھانے میں پسینہ چھوٹ جاتا ہے. آپ میری محبت میں کھڑے ہیں، میں آپ کی محبت میں کھڑا ہوں. نہیں دو، میں نے اس لیے تھوڑی کہا تھا کہ آپ پانی پلانے لگو، ہوا دینے لگو، ایسی کوئی ضرورت نہیں. اتنا کمزور نہیں ہوں، موم کا پتلا نہیں ہوں. ہم کو اڑنے کے طریقے نہ سکھاؤ یارو،
پیڑ سے آئے ہیں, پنجرے سے نہیں آئے ہیں. کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا. میں کوئی نام نہیں لوں گا, آپ بہت سمجھدار لوگ. ایک ایک مصرع, ایک ایک لفظ آپ کی دھڑکنوں کی ترجمانی کرے تو یہاں سے وہاں تک ایک ایک ہاتھ اٹھا ہوا چاہیے مجھے چوتھے مصرے پہ. کہ دائرے میں سمٹ کے آئے گا, ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا, ہر روایت سے ہٹ کے آئے گا. آندھیوں کو ذرا خبر کر دو, آندھیوں کو ذرا خبر کر دو, شیر واپس پلٹ کے آئے گا, شیر واپس پلٹ کے آئے گا, شیر واپس پلٹ کے آئے گا. شپر والوں کا بھی سوچا ہے آپ کے خلاف سازشیں کتنی ہیں, آپ کے بھائی کے خلاف, آپ کے محبت والے رہنما کے خلاف اتنی سازشیں کیوں ہیں. وہ مجھے کسی نے قصہ سنایا ایک دن کہ ایک جگنو جنگل میں سکون سے رہتا تھا, شام ہوتی تھی چمکتا تھا, اپنی زندگی سکون سے جی رہا تھا. ایک سانپ اسے بیٹھ کے لگاتار دیکھا کرتا تھا. ایک دن سانپ کو پتہ نہیں کیا سوجا, اس نے سوچا یہ جگنو یہ تو روشنی دے رہا ہے, آج تو اسے نگل ہی جاؤں گا. وہ اس کے پیچھے پڑ گیا, جگنو آگے آگے, سانپ پیچھے پیچھے, بھاگتا رہا بھاگتا رہا. جگنو کو لگا میں کتنا بھاگوں گا, پھر اس نے سوچا مجھے پلٹ کے پوچھنا چاہیے اس سانپ سے کہ بھائی کیوں, دشمنی کیوں. وہ پلٹا, اس نے سانپ سے کہا بھائی تم مجھے نگلنا چاہتے ہو, نگل لینا, میرے 2 سوال ہیں اس کا جواب دے دو. تو سانپ نے کہا اچھا بتاؤ. تو جگنو نے کہا یہ بتاؤ تم جس طرح کی چیزیں کھاتے ہو کیا میں اس میں آتا ہوں. تو سانپ نے کہا نہیں. تو جگنو نے کہا سانپ سے یہ بتاؤ میں نے تمہارا کوئی نقصان کیا ہے. تو سانپ نے کہا نہیں. تو جگنو نے کہا کہ جب میں تمہاری پسندیدہ کھانے والی چیز بھی نہیں ہوں, میں نے تمہارا کوئی نقصان بھی نہیں کیا ہے, تو تم مجھے مارنا کیوں چاہتے ہو. سانپ کے جواب پہ یہاں سے وہاں تک آپ کی تالیاں بجے. سانپ نے کہا میں تمہیں اس لیے مارنا چاہتا ہوں کیونکہ تم چمکتے بہت زیادہ ہو. دراصل اس دور میں چمکنا ہی سب سے بڑا قصور ہے, اس دور میں بولنا ہی سب سے بڑا قصور ہے, اس دور میں مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا ہی سب سے بڑا قصور ہے. لیکن میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں, میں اس لیے زندہ ہوں کہ میں بول رہا ہوں. دنیا کسی گونگے کی کہانی نہیں لکھتی, ڈرنے سے کام نہیں چلے گا, ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. امیر شہر تیرا حکم مان لے لیکن, امیر شہر تیرا حکم مان لے لیکن کسی فقیر کی آواز روک لیتی ہے. تمام شہر تیرے حق میں بولتا ہے مگر مجھے ضمیر کی آواز روک لیتی ہے. ہم ضمیر کی آواز پر بولنے والے لوگ ہیں. آگے